بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایمان، یقین اور غیبی مدد کا عظیم امتحان تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف صرف 313 مسلمان، نہ پورا اسلحہ نہ مکمل تیاری، اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ کا مسلح لشکر غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا۔ ایسے حالات میں فتح کا فیصلہ تلواریں نہیں کرتیں بلکہ اللہ کی مدد کرتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس میدان میں فرشتے نازل ہوئے، مگر کیوں، کس مقصد کے لیے اور کن لوگوں کی خاطر؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ غزوہ بدر محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے زندہ پیغام ہے۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی سفر اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی اہم حقیقت آپ سے اوجھل نہ رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی آسان نہیں تھی۔ مہاجر مسلمان اپنے گھر، مال اور زمین سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ قریش مکہ صرف دشمن نہیں تھے بلکہ وہ اس دین کے خلاف کھڑے تھے جو اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجا تھا۔ مدینہ میں ہر لمحہ خطرے کی فضا قائم تھی۔ انہی دنوں شام سے آنے والا ایک تجارتی قافلہ راستے میں تھا، اور مسلمانوں کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ اپنا چھنا ہوا حق واپس لے لیا جائے۔ نہ کسی جنگ کی نیت تھی، نہ بڑے لشکر کی تیاری، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب قریش کو اس قافلے کی خبر ملی تو ابو جہل کی قیادت میں پورا لشکر مکہ سے نکل آیا۔ ان کے دل غرور سے بھرے ہوئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، جن کے پاس نہ مکمل ہتھیار تھے، نہ سواریاں اور نہ ہی جنگ کے وسائل۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس مارکے کی اصل بنیاد رکھی گئی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کیے اور اس شدت سے دعا فرمائی کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایمان کی گہرائی، یقین کی طاقت اور بندگی کی انتہا تھی۔ اور یہی وہ گھڑی تھی جب غیب کی دنیا حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الانفال میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے مسلسل بھیج رہا ہوں۔ یہ فرشتے صرف جنگ لڑنے کے لیے نہیں تھے بلکہ دلوں کو مضبوط کرنے، ایمان کو ثابت قدم رکھنے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا فتح صرف فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوئی، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بھی بڑا سبق دینا چاہتا تھا؟ جب قرآن ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تو اکثر لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید فتح صرف اسی وجہ سے ہوئی، لیکن قرآن خود اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے اور ہمیں ایک بہت بڑا اصول سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں واضح فرماتا ہے کہ یہ مدد دراصل دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، تاکہ اہل ایمان ثابت قدم رہیں اور ان کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ یعنی فرشتوں کا نزول محض ظاہری طاقت نہیں بلکہ باطنی استقامت کی علامت تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے مگر ایمان کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اس نے دشمن کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم اور مسلمانوں کو دشمن کی آنکھوں میں کم دکھایا تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں اور فیصلہ ہو کر رہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ دل کمزور پڑ جاتے، خوف غالب آ جاتا اور صفیں ٹوٹ جاتیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں غیبی مدد کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے۔
احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے ایسے مناظر دیکھے جو انسانی طاقت سے ماورا تھے۔ کسی دشمن کا سر گر جاتا، حالانکہ اس پر وار کرنے والا کوئی دکھائی نہ دیتا۔ کسی کافر کے چہرے پر ضرب کا نشان ہوتا، لیکن سامنے کوئی مسلمان موجود نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ تھی، مگر پھر بھی حکم یہی تھا کہ تلوار مسلمان ہی اٹھائیں، قدم مسلمان ہی بڑھائیں اور قربانی مسلمان ہی دیں۔ یہاں ایک اور نہایت اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی جنگ کے بھی فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ امت کو یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب بندہ اپنی حد تک مکمل کوشش کرتا ہے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بھی درست کروائیں، مشورے بھی کیے، حکمت عملی بھی بنائی اور پھر دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بھی ظاہر کی۔ یہی توازن اسلام کی روح ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی اصل مقصد فتح پر غرور نہیں بلکہ شکر تھا۔ فرشتوں کا نزول اس بات کا اعلان تھا کہ جب ایمان خالص ہو، نیت صاف ہو اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو تو آسمان بھی زمین والوں کی مدد کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز تھا جو صرف اسی امت کو ملا جب وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھی۔ بعد کے ادوار میں جب مسلمان تعداد میں تو بڑھے مگر ایمان میں کمزور ہو گئے تو وہی غیبی مدد نظر نہیں آئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت تعداد، اسلحہ یا ظاہری شان نہیں بلکہ اللہ پر مکمل یقین ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مگر صحابہ کو میدان میں اتارا، فرشتے آئے مگر تلوار صحابہ کے ہاتھ میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بات دہراتا ہے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے مگر وہ بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوال بدل جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں رہتا کہ فرشتے کیوں اترے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا آج ہم اس مدد کے مستحق ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں وہی یقین ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہی سچائی ہے؟ کیا ہماری صفوں میں وہی اتحاد ہے جو بدر کے میدان میں تھا؟ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تبصرے میں ضرور لکھیے کہ آپ کے نزدیک غزوہ بدر کا سب سے بڑا سبق کیا ہے۔ کیا یہ سبق ہے کہ اللہ کی مدد یقینی ہے یا یہ کہ مدد صرف اسی وقت آتی ہے جب ایمان زندہ ہو؟ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ پیغام صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ ہماری آج کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ غزوہ بدر کا واقعہ یہاں آ کر صرف ایک تاریخی داستان نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ سوال بن جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس دن فرشتے کیوں نازل ہوئے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آج وہی مدد ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا اللہ کی سنت بدل گئی ہے یا ہم خود بدل گئے ہیں؟ قرآن ہمیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، مگر حق کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ بدر کے دن مسلمان تعداد میں کم تھے مگر دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ ان کا مقصد مال غنیمت نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا تھی۔ ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا، قیادت پر مکمل اعتماد تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا سہارا صرف اللہ تھا۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا تو مدد نازل ہوئی، یعنی فرشتوں کا نزول کسی قوم کی پہچان نہیں بلکہ ایک حالت ایمان کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان کمزور کیوں ہیں، مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور امت کو وہ عزت کیوں حاصل نہیں جو پہلے تھی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے دلوں کا جائزہ لیا؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ سچائی تھی جو بدر کے میدان میں تھی؟ کیا ہم اللہ سے مدد مانگتے وقت اپنے اعمال کو بھی اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، یا ہم صرف زبان سے مانگ کر عملی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں؟
غزوہ بدر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی، کبھی وہ دل میں اطمینان بن کر آتی ہے، کبھی خوف کو سکون میں بدل دیتی ہے، اور کبھی دشمن کے دل میں روب ڈال دیتی ہے۔ فرشتوں کا آنا اس بات کی علامت تھا کہ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی پیغام آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں، اگر ہم دین کو صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں لے آئیں، اگر ہم اختلافات کو چھوڑ کر ایک صف بن جائیں، تو اللہ کی مدد آج بھی اسی طرح آ سکتی ہے، چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہو یا حالات کے بدل جانے کی صورت میں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بدر کا میدان صرف ماضی کا واقعہ نہیں تھا۔ ہر دور میں ایک بدر برپا ہوتی ہے، کبھی یہ ایمان اور خواہشات کے درمیان ہوتی ہے، کبھی حق اور باطل کے درمیان، اور کبھی صبر اور مایوسی کے درمیان۔ جو لوگ اس بدر میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو تبصرے میں ضرور لکھیے کہ آپ کے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑی بدر کون سی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ شاید یہ پیغام کسی ایسے دل تک پہنچ جائے جو مایوسی کے اندھیرے میں امید کی روشنی ڈھونڈ رہا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے یہ واقعات محض کہانیاں نہ رہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے، تو سفر اسلام کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ صرف ایک ویڈیو کا اختتام نہیں، یہ ایک سوچ کی شروعات ہے۔